سندھ کی جیل سے ایک اور قیدی فرار۔ یہ وہی حساس جیل ہے جہاں پہ بھارتی ماہی گیروں کو بھی لایا جاتا ہے، جہاں سے گزشتہ سال 200 کے قریب قیدی بھی بآسانی فرار ہوئے، اور اب ایک اور قیدی بآسانی یہاں سے فرار ہو گیا۔ ملیر جیل ملزمان کے لیے ایک کھیل بن کے رہ گئی ہے۔ ملزمان کو پکڑا تو جاتا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد سے، لیکن ان کا جب دل چاہتا ہے وہ بآسانی یہاں سے ہوا ہو جاتے ہیں۔ یہ ملیر جیل کا واقعہ ہے۔ ہفتے کے روز یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ قیدی ہے طاہر نوید عرف پولکا، جو کہ اغوا اور قتل کی واردات میں ملوث تھا، اور اس کو ملیر جیل جو ہے وہ لایا گیا تو یہاں پہ انڈر ٹرائل تھا۔ اچھا، طاہر نوید عرف پولکا کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ یہ جوہر آباد ڈسٹرکٹ سینٹرل کا علاقہ ہے۔ جوہر آباد پولیس نے کی انویسٹیگیشن پولیس نے اس کو گرفتار کیا تھا۔ اس نے ریحان نامی شخص کو نہ صرف پہلے اغوا کیا، اور پھر اغوا کرنے کے بعد ابو الحسن عثمانی روڈ پہ ایک فلیٹ میں رکھا۔ وہاں پہ رکھنے کے بعد اس کو ایک ڈرم میں ڈال کے، پانی کی ڈرم میں ڈال کے اس کو قتل کر دیا تھا۔ اس کیس کی تفتیش کے دوران اس ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ یہ ملزم اس لیے بھی ایک اہم ملزم تھا کیونکہ ایک نجی ٹی وی چینل کے صحافی ولی خان بابر، ان کے قتل کے الزام میں بھی اس ملزم کو کئی سالوں پہلے گرفتار کیا گیا تھا، لیکن یہ کورٹ سے اس کیس میں رہا ہو کے واپس باہر آ گیا۔ تو باہر آنے کے بعد بھی اس نے جرم کی دنیا نہیں چھوڑی تھی۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ملزم جو ہے ریپیٹ اوفینڈر تھا، یعنی کہ وارداتیں، قتل کی وارداتیں کرتا رہا، اور یہی وجہ بنی کہ ایک بار پھر سے اس کو گرفتار کیا گیا اور پھر ملیر جیل شفٹ کیا گیا۔ یہاں پہ انڈر ٹرائل تھا۔ ہفتے کے روز ایک تقریب جاری تھی۔ اس تقریب کے اختتام کے بعد جیسے ہی قیدیوں کی گنتی دوبارہ شروع کی گئی تو بیرک نمبر 3 سرکل 1 سے ایک ملزم کم پایا گیا۔ جب اس ملزم کے حوالے سے تفصیلات جمع کی گئیں تو طاہر نوید عرف پولکا کا نام سامنے آیا، جس کے حوالے سے معلوم ہوا کہ یہ کسی طرح جیل انتظامیہ کو چکمہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں تقریب کے اختتام میں جب کیٹرنگ سروس کے لوگ واپس جا رہے تھے، انہی کیٹرنگ سروس کے لوگوں کے ساتھ مکس اپ ہو کے یا پھر ان کی آڑ لیتے ہوئے یہ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ تاہم اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعے کا مقدمہ تھانہ شاہ لطیف میں درج کر لیا گیا ہے۔ جو جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے، جبکہ جو نیچے کا عملہ ہے، جو سپاہی ہیں، جو بیرک کے انچارج ہیں، ان کو اس مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے، جبکہ جو جیل انتظامیہ ہے انہوں نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کے بھی احکامات جاری کر دیے ہیں۔ لیکن ملیر جیل کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ یہ ہونے والا واقعہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ 2 سالوں کے دوران یہ دوسرا واقعہ ایسا ہوا ہے جو کہ ملیر جیل میں رونما ہوا ہے، جس میں قیدی یہاں سے بآسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر ہمارے ناظرین کو یاد ہو تو گزشتہ سال بھی 2025 جون میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جب بولا یہ گیا کہ زلزلے بار بار ملیر میں آ رہے تھے، جس کے باعث ملیر جیل کی ایک دیوار کمزور پڑ گئی تھی اور جو قیدی تھے اندر وہ پینک کا شکار ہوا اور رات گئے۔ جیسی ہی دوبارہ ایک زلزلے کی لہر آئی، معمولی زلزلے کی لہر آئی، اسی زلزلے کی آڑ لیتے ہوئے یہ قیدی اندر انہوں نے افراتفری پھیلائی اور وہاں پہ عملے کو نقصان پہنچاتے ہوئے جیل انتظامیہ کی جو بیرکس، جو رکاوٹیں رکھی گئی ہیں، جو دفاتر ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہوئے، توڑ پھوڑ کرتے ہوئے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تو ان قیدیوں کی تعداد بھی تقریباً 200 سے زائد تھی۔ تاہم یہ ایک الگ بات ہے کہ بیشتر قیدی ایسے تھے جن کو موقع پر سے ہی اطراف کی سڑکوں سے، اطراف کے گلی محلوں سے پکڑ لیا گیا تھا۔ کچھ قیدی ایسے تھے جو کہ از خود واپس آنا شروع ہو گئے تھے، یا ان کے اہل خانہ ان کو واپس جیل انتظامیہ تک لا رہے تھے، جبکہ ابھی بھی اگر بولا جائے تو چند ایک قیدی ایسے ہیں جن کی تعداد تقریباً 1 درجن کے قریب ہے جو کہ اس واقعے کے بعد سے تاحال لاپتہ ہیں، اور ان کا اب تک نہیں معلوم چل سکا ہے کہ وہ سب کہاں ہیں۔ تو ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو رہا ہے جیل انتظامیہ کے لیے بھی، ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی، کہ اس طرح قیدی جن کو ملیر جیل میں رکھا جا رہا ہے وہ فرار بھی ہو رہے ہیں، بآسانی فرار بھی ہو رہے ہیں، ان کو دوبارہ پکڑنے کے لیے کئی دن، سال بھی لگ رہے ہیں، اور انتظامیہ کو ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلے بھی ہم نے دیکھا جب گزشتہ سال جون میں بھی یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت تو جیل انتظامیہ کی جانب سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قیدیوں کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی، فائرنگ بھی کی گئی، ہوائی فائرنگ بھی کی گئی۔ ایک قیدی جو ہے وہ فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک بھی ہوا تھا، جبکہ کچھ جیل انتظامیہ کے اہلکار تھے، پولیس کے اہلکار تھے، ایف سی کے اہلکار تھے، وہ زخمی بھی ہوئے تھے۔
اور کئی قیدی بھی زخمی حالت میں پکڑے گئے تھے۔ تو یہ گزشتہ سال تو ہم نے دیکھا تھا کہ انتظامیہ کی جانب سے خاصا ایک بہتر حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے ان کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن حالیہ جو واقعہ ہوا ہے، یعنی کہ یہ طاہر نوید اور پولکا نامی ملزم جو فرار ہوا ہے، یہ اتنی آسانی سے فرار ہو گیا، اتنی حساس جیل سے، یہ یقینی طور پر کئی سوال کھڑے کر رہا ہے انتظامیہ پر بھی اور ان اہلکاروں پر وہ جو کہ اس ملیر جیل کی سیکیورٹی پر تعینات تھے، کیونکہ اگر ملیر جیل کی بات کی جائے تو یہ وہی جیل ہے جہاں پہ نہ صرف وہ قیدی رکھے جاتے ہیں جو کہ شہر میں جرائم کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، ان کو یہاں پہ رکھا جاتا ہے، بلکہ وہ قیدی بھی یہاں پہ لائے جاتے ہیں جو کہ ماہی گیر ہوتے ہیں یا پھر غیر ملکی ماہی گیر ہوتے ہیں، جیسے کہ بھارتی ماہی گیر جو کہ پاکستانی سمندروں کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کو پکڑنے کے بعد ملیر جیل رکھا جاتا ہے۔ تو یہ جیل اس حوالے سے خاصا اہمیت کی حامل ہے، یہاں پہ سیکیورٹی بھی خاصا سخت ہوتی ہے، لیکن اس تمام تر معاملات کے باوجود ایک قیدی کس طرح بآسانی فرار ہو گیا جیل سے، اور یہ وہ وقت تھا جب یہاں پہ کسی قیدی کا کوئی مہمان ملنے بھی نہیں آیا تھا، یعنی کہ باہر سے بھی کسی شخص کے آنے کی جو ہے وہ اس وقت موقع نہیں تھا، جو شخص بھی جا سکتا تھا وہ اندر سے ہی باہر جا سکتا تھا، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک قیدی یہاں سے بآسانی فرار ہو گیا۔ تو کئی سوال تو اٹھتے ہیں اس جیل انتظامیہ پہ، تمام تر جیل کے عملے پر، ملیر جیل کے عملے پر، کہ کس طرح ایک قیدی یہاں سے فرار ہو گیا اس وقت جب پہلے ہی گزشتہ سال کا جو ملبہ ہے وہ ان کے اوپر موجود ہے کہ ابھی بھی کئی قیدی جو ہیں جو کہ ان کی قید سے فرار ہوئے تھے وہ اب تک ان کو واپس نہیں ملے ہیں۔ سابق آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے ایک تجویز دی تھی جس میں ای ٹریکنگ سسٹم، یعنی کہ کچھ کڑے جس کو کہا جائے عام الفاظ میں، کہ ای ٹریکنگ سسٹم کے تحت کچھ کڑے ایسے بنائے جا رہے تھے جو کہ ان ملزمان کو پہنائے جانے تھے جو کہ ریپیٹ اوفینڈرز ہوں یا پھر جو ضمانت پہ باہر ہیں، یا پھر وہ قیدی جو کہ جیل میں جن کو رکھا جاتا ہو اور وہ سخت سزاؤں کے جرم میں جو ہے جیل میں موجود ہوں۔ تو تمام تر معاملہ سامنے آیا تھا سابق آئی جی کے دور میں، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہمارے حکمران ہیں یا سندھ حکومت ہے ان کی جانب سے دلچسپی نہیں دکھائی گئی۔ یہ کڑے جب ایک موقع ایسا بھی آیا کہ پتہ چلا کہ اب چند دنوں میں یہ ای ڈیوائسز جو ہیں، ای ٹریکنگ ڈیوائسز آ جائیں گی اور قیدیوں کو پہنانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اسی وقت معلوم ہوا کہ ہوم منسٹری کی جانب سے ایک اشتہار سامنے آتا ہے اور اس میں یہ بولا جاتا ہے کہ یہ کڑے ابھی نہیں منگوائے جائیں گے، تمام تر مزید جو قانونی پیچیدگیاں ہیں ان کو دور کیا جائے گا اور پھر یہ ای ٹریکنگ سسٹم جو ہے وہ منگوایا جائے گا۔ تو دلچسپی یا سنجیدگی کا اندازہ تو یہیں سے لگا سکتے ہیں کہ ان ملزمان کو پکڑنے کے لیے جو کہ ریپیٹ اوفینڈرز ہوتے ہیں یا پھر بآسانی ضمانتوں پہ باہر آ جاتے ہیں، ان کو ایک دائرہ کار میں لانا کتنا مشکل ہے پاکستان میں رہتے ہوئے یا پھر سندھ میں رہتے ہوئے۔ ہاں اگر یقینی طور پہ جو دیگر ممالک کی بات کی جائے یا فرسٹ ورلڈ جو کنٹریز ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی ڈیوائسز ان ملزمان کو پہنا دی جاتی ہیں جن کے کیسز کورٹ میں چل رہے ہوتے ہیں، تاکہ وہ ان کی سرگرمی پہ بھی نظر رکھا جا سکے، ان کی موومنٹ پہ بھی نظر رکھا جا سکے اور ان کو جب پکڑنا ہو تو بآسانی ان کو پکڑا بھی جا سکے۔ تو لیکن یہاں پہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا، یہی وجہ ہے کہ ایک ملزم طاہر نوید اور پولکا کو ہی لے لیں کہ ایک ملزم جو کہ ایک جرم میں اندر گیا، پھر وہاں سے باہر آیا، باہر آنے کے بعد دوبارہ سے وہی جرم دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کر رہا ہے، تو ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے ان تمام تر ہمارے اداروں کے لیے جو کہ ان افراد کو پکڑتے بھی ہیں اور پھر ان کی ساری محنت جب رائے گاہ جاتی ہے ملزمان کو باہر دیکھتے ہوئے تو یقینی طور پہ ان کے حوصلے بھی پست ہوتے ہوں گے کہ جس کے پیچھے وہ محنت کر رہے ہیں وہ پھر سے شہر کی کھلی فضا میں بآسانی آزادانہ سانس لے رہے ہیں۔